بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو آدمی نے مال لیا ہے، دکان کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ادھار خرید لیتے ہیں مال، تو جو ادھار خریدا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اس کے اپنے ذاتی پیسوں کا مال ہے اس کا حساب کرے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو مائنس کر دے، اور جو اس کا اپنا ذاتی مال ہے اپنے پیسوں کا تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جو گھریلو سامان ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ جیسے جو استعمال میں آتا ہے گھروں کے اندر سامان، چاہے وہ جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اسکوٹر رکھی ہوئی ہے، اور گھر کے اندر جو بھی ضروریات کا سامان ہے، تو یہ ضروریات کا جو بھی سامان ہو، یا گاڑی ہو، اسکوٹر ہو، تو اس کا جو ہے اعتبار نہیں ہوتا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ بلکہ جو ہے ضرورت سے زائد ہو اور وہ کوئی استعمال میں نہیں آتا اور وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا ہے، تو اس کو جو ہے نا دیکھا جائے گا کہ وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی جو اس کی قیمت ہے، تو اس تک اگر پہنچتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ باقی ایک آدمی کے پاس مکانات ہیں اور وہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو ان مکان کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ آتا ہے اور وہ کرایہ جو ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے، تو لہذا پھر سال پر جو ہے اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر وہ کرایہ آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پلاٹ لے کر ڈالے ہوتے ہیں لوگوں نے، یا مکان لے کر ڈالے ہوئے، تو اگر وہ تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے اور اس میں تجارت کی نیت برقرار ہے، یا مکان جو ہے تجارت کی نیت سے لیا ہے، اسی نیت سے لیا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، اور وہ نیت جو ہے اسی نیت سے اس نے خریدا ہے اور وہ نیت اس کی برقرار رہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن وہ نیت اگر نہیں ہے، ایسے ہی لے کے ڈالا ہوا ہے کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیچ دیں گے، لیکن فی الحال کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر اس مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا کاروبار یہی ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، مکان خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو وہ مکان اور پلاٹ پھر ان کا مال تجارت بن جاتا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے کہ بھائی اس کو خریدنا ہے اور پھر فوراً اس کو بیچنا ہے، اور مکان خریدنا ہے فوراً اس کو بیچنا ہے، بلکہ لے کر ڈال دیا ہے، جب موقع ملے گا بیچیں گے، تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسے مکان اور پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو لہذا ان زیورات کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی، چاہے وہ زیور کو پہنے یا نہ پہنے، انہوں نے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو موجودہ جو ہے وہ ریٹ لگوائیں سونار سے، یا نیٹ کے اوپر سرچ کر لیں کہ کیا تولہ چل رہا ہے سونا یا چاندی، کیا تولہ چل رہی ہے، تو فی تولہ جو بھی مطلب حساب لگائیں اس کا، تو اس کا جو ہے پیسوں میں کنورٹ کر لیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور چاندی ہے، تو ان سب کو پیسوں میں جو ہے نا تبدیل کر کے پھر اس کی 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ صرف جو لوگوں میں یہ بات ہے کہ بھئی جب 7.5 تولہ سونا ہو جاتا ہے پھر اس کی جو ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر 7.5 تولہ سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 7.5 تولہ
اس وقت اعتبار کیا جاتا ہے 7.5 تولہ سونے کا جب کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس کوئی نقد رقم ہو، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، اور کوئی اور دوسرا مال بھی نہ ہو، صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ نقد روپے ہیں، نہ کوئی چاندی ہے یا کوئی اور دوسرا مال ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ 7.5 تولے سونے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ہے، نہ کوئی ایسی عورت ہے، نہ کوئی ایسا مرد ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہی ہو اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، تو لہٰذا ایسا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، چاندی کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی، اس کی معلومات جو ہے وہ آسان ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ سلور جو ہے کیا تولہ ہے، تو لہذا وہ جو ہے اس سلور کو جو بھی پیسے فی تولہ ہوں اس کو 52.5 تولہ یعنی 52.5 جو ہے اس سے ضرب دے دے، تو لہذا پتہ چل جائے گا کہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، تو وہ گویا کہ وہ نصاب ہے۔ اگر وہ جو ہے کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ سونا چاندی وغیرہ جو بھی اس کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گا۔ مال تجارت ہے، مال تجارت کے اندر جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ وہ فروخت کتنی قیمت پہ جو ہے وہ مال ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قیمت خرید کہ میں نے اس کو کتنی قیمت پہ خریدا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے تو قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس مال کو تجارت کا جو مال ہے اس کو جو کاؤنٹ کیا جائے گا قیمت فروخت کے اعتبار سے کیا جائے کہ یہ چیز کتنے پیسے میں فروخت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا جو ہے اس کے حساب سے پیسے بنائے جائیں گے اور پھر اس مال پہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے جو بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اس میں ایک اکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے جو فکس ڈپازٹ ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی بینک والوں سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم 3 سال 5 سال 7 سال کا معاہدہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ نکالی نہیں جا سکتی، پھر وہ بینک والے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سود دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ سود تو حرام ہے، لیکن جو اس کی جمع شدہ رقم ہے فکس ڈپازٹ کی، تو جب وہ پیسہ اس کو وصول ہو جائے گا اور اس کے قبضے میں آ جائے گا، اس کو مل جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑے گی جب اس کے پاس وہ پیسہ آ جائے گا۔ اور ایک جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ہر وقت پیسہ آدمی جو ہے نکال سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جب سال گزر جائے تو اس کے وصول ہونے کی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ میرے پاس آ جائے جب میں اس کی زکوٰۃ دوں، بلکہ وہ اگر بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں، اس میں اختیار ہوتا ہے کہ جب مرضی آدمی پیسے اس میں سے نکلوا سکتا ہے، تو جب اس کا جو ہے سال ہو جائے زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے تو اس مال کی جو ہے زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ ایک ہوتا ہے پرائیویڈنٹ فنڈ، جو کوئی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ ان کی جمع شدہ رقم جو ہے ہوتی ہے، جو ان کی سیلری میں سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی رہتی ہے، پھر ریٹائرمنٹ پہ ان کو بہت بڑا اماؤنٹ ملتا ہے، اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت بھی یہی ہے کہ جب وہ وصول ہو جائے اور وہ قبضے کے اندر آ جائے تو پھر اس کی جو ہے نا زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جب تک وہ کمپنی کے پاس ہے اور اس کے ابھی جو ہے ہاتھ میں نہیں آیا، اس کے قبضے میں نہیں آیا اور اس نے وصول نہیں کیا، تو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جب وہ وصول ہو جائے گا، اس کے قبضے میں آ جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو ہے چند صورتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بتلائی ہیں، تو لہٰذا ان صورتوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کر کے آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔